کریں کائنڈلی. جی شروع کرنے لگا ہوں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کویسچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس کہ من اول من انشاء اسلوب الرسائل فی الادب العربی. عربی ادب میں اسلوب الرسائل، رسائل لکھنے کا جو اسلوب تھا اس کو کس نے متعارف کروایا ہے پہلی دفعہ؟ تو عبدالحمید ہے، عبدالحمید الکاتب ہے، الجاحظ ابن خلدون. تو ان میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا یہ عبدالحمید الکاتب ہے. سیکنڈ آپشن یہ کریکٹ ہے کہ سب سے پہلے عربی ادب میں جس نے اسلوب الرسائل کہ رسائل لکھنے کا جو اسلوب تھا اس کو متعارف کروایا تو یہ عبدالحمید الکاتب تھا. یہ سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. اور اس کا اصل نام جو ہے یہ عبدالحمید بن یحییٰ ہے، اور بدأت کہا جاتا ہے کہ بدأت الکتابۃ بعبد الحمید و انتہت بعبد الحمید، کہ کتابت جو ہے یہ عبدالحمید کاتب سے شروع ہوئی اور عبدالحمید کاتب پہ ہی اس کا اختتام ہوا، کہ یہ مثلا رسائل لکھنے میں اتنا ماہر تھا. اور مروان بن محمد کا یہ سیکٹری رہا، اور مکتوب نگاری میں یہ فن الرسائل الدیوانیہ میں ایز اے جو سیکٹری ہے یہ اس نے اپنے کام جو ہے وہ سر انجام دیے. مروان بن محمد جو بنو امیہ کے خلفاء تھے اس میں یہ ان کے ساتھ اٹیچ رہا، ان کا سیکٹری رہا. اور شہر انبار میں پیدا ہوا تھا یہ، اور شام شہر الرقہ کی طرف ہجرت کی، اور اس کی جو پیدائش ہے وہ 680 عیسوی میں پیدا ہوئی. سوری ہجری یہ عیسوی ہے، سوری 680 عیسوی میں پیدا ہوا. جو امپورٹنٹ کویسچن ہے یہ پہلے بھی ایک دو دفعہ شاید سر ہم آپ کر کی چکے ہیں. آواز کٹ کٹ کے آ رہی. شاید کوئی ادھر میری طرف سے تو سگنل اپنا کافی اسٹرینتھ ٹھیک ہے. سر اس کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ جی 680 میں پیدا ہوا ہے، اور مروان بن محمد کا یہ سیکٹری تھا اصل میں. اور جو اس وقت بادشاہان جو خلافہ خطوط لکھا کرتے تھے اپنے سپہ سالاروں کو یا دیگر ممالک کے لوگوں کو، تو وہ جو خط لکھنے کا اسلوب تھا، پیٹرن تھا، طریقہ، وہ اس نے وضع کیا تھا. سر ساری کون سی چیز جگہ پیدا ہوا تھا؟ انبار، شہر انبار میں پیدا ہوا ہے. عین کے ساتھ؟ الف کے ساتھ ہے، انبار. عبدالحمید سر بن یحییٰ. شام کے علاقے کا آپ کیا بتا رہے تھے، اور اس کا نام بھی آپ نے کیا بتایا؟ عبدالحمید بن یحییٰ اصل نام ہے اس کا، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بدأت الکتابۃ بعبد الحمید و انتہت بعبد الحمید، کہ کتابت جو ہے اسی پہ اس کا آغاز ہوا اور اسی پر ہی عبدالحمید پر اس کا اختتام ہوا. باقی یہ مثلا یاد رکھنے والا جو ہے یہ مثلا فرسٹ ہی ایم سی کیوز یہ مثلا ہے 2019 میں بھی یہ پوچھا گیا تھا یہ والا ایم سی کیوز. اس کے بعد ہے کہ من صاحب قصیدہ تو نہج البردہ، نہج البردہ قصیدہ یہ کس نے تصنیف کیا ہے؟ تو ان آپشن میں سے جو کریکٹ آپشن ہوگا یہ سیکنڈ ہوگا کہ احمد شوقی. احمد شوقی بک نے یہ قصیدہ نہج البردہ یہ تصنیف کیا ہے. تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا. ہوا احمد شوقی ہوا شاعر مصری ولد بالقاہرہ فی مصر، کہ یہ قاہرہ مصر میں پیدا ہوا احمد شوقی، اور اس کو مصر کا قومی شاعر بھی کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں اقبال کو قومی شاعر کہا جاتا ہے، اسی طرح احمد شوقی کو بھی مصر کا قومی شاعر کہا جاتا ہے. اور اس کا جو قصیدہ ہے نہج البردہ، یہ جیسے اقبال کی نظمیں پڑھی جاتی ہیں ہمارے ہاں سکولز میں، کالجز میں، لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس طرح کی، تو اسی طرح احمد شوقی کی جو نظمیں ہیں وہ بھی ادھر مصر میں اسکول اور کالجز میں پڑھائی جاتی ہیں اور پڑھی جاتی ہیں. تو مصر میں پیدا ہوا، یہ 1860 میں پیدا ہوا تھا، اور 1932 میں اس کی وفات ہے احمد شوقی کی. اور وَلَقَبُهُ امیر الشعراء، اور احمد شوقی کا جو لقب ہے وہ امیر الشعراء ہے. اور کہا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ اس کی نظموں میں مغربی خیالات کا اظہار ہے، اور فرانسیسی لٹریچر پڑھنے سے اس کی نظموں میں یہ خیالات جو ہے وہ سامنے آئے تھے کہ اس نے فرانسیسی لٹریچر کو زیادہ اسٹڈی کیا، تو اس وجہ سے اس کی جو نظمیں ہیں اس میں مغربی خیالات کا اظہار بھی ملتا ہے
اور مدح کے وقت کہا جاتا ہے کہ یہ مدح کرتا ہے، اور مرثیہ کے وقت یہ مرثیہ کہتے ہیں، کہ جب یہ مرثیہ کہنے کی طرف آتے ہیں تو اتنی عمدگی اور اسلوب ان کا اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی مرثیہ خواں ہے، اور اگر مدح کرنے کی طرف آتے ہیں تو مدح میں ان کا ثانی کوئی نہیں۔ تو 3-4 چیزیں جو یاد رکھنے والی ہیں، ایک تو یہ کہ قصیدۃ النہج من صاحب قصیدۃ نہج البردہ، تو یہ اس کے رائٹر احمد شوقی ہیں، اور احمد شوقی کا لقب امیر الشعراء، یہ دوسرا MCQs ہو جائے گا، اور تیسرا یہ کہ یہ مصر کا قومی شاعر ہے، الشاعر الشعبی۔ اس کے بعد ان کی کتابیں جو ہیں احمد شوقی کی جو اس نے تصنیف کی ہیں، اسواق الذہب ہے، مشہور کتاب ہے اس کی، اور البخیلہ، الشوقیات، اس کا جو دیوان ہے شاعری کا الشوقیات کے نام سے، مجنون لیلی، یہ بھی اس کی کتاب ہے، اور مسرح کلیوباترا، یہ اس کی چند مشہور کتابیں ہیں احمد شوقی کی۔ کتابوں کے نام سر دوبارہ بول دیں۔ جی، سر یہ لاسٹ میں کون سا بولا ہے؟ اسواق الذہب ہے اس کی بک کا نام، اسواق الذہب، مجنون لیلی، یہ بھی اس کا ایک، اور البخیلہ اور امیرۃ الاندلس، یہ اس کی چند مشہور کتابیں ہیں احمد شوقی کی۔ اور اس کے بارے میں ایک اور بھی MCQs پوچھا جاتا ہے کہ جو اس کا احمد شوقی کا قصیدہ ہے وہ کون سا ہے؟ تو ولد الہدی فالکائنات ضیاء وفم الزمان تبسم وثناء، تو یہ اس کا جو قصیدہ ہے نہج البردہ وہ حمزیہ ہے، حمزیہ قصیدہ ہے اس کا، کہ اس کا آخری حرف جو ہے وہ حمزہ پہ اس کا اختتام ہوتا ہے، اس لیے اس کا جو قصیدہ ہے اس کو حمزیہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک MCQs اور بھی اختبارات میں اس کے ریلیٹڈ آئے گا کہ ولد الہدی فالکائنات ضیاء، تو مل مراد الہدی، یہ پوچھا جاتا ہے کہ الہدی سے کیا مراد ہے، تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مراد ہے، کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ الہدی سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تقریباً 4-5 MCQs ہیں اس کے ریلیٹڈ جو مشہور ہیں احمد شوقی کے بارے میں۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر 3 ہے کہ من صاحب قصیدۃ البردہ، یہ کس نے لکھا ہے؟ عبداللہ بن رواحہ، حسان بن ثابت، احمد شوقی، کعب بن زہیر، تو یہ تقریباً کافی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے، کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصیدۃ البردہ لکھا ہے، تو اس کا 4 آپشن یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ ما ہی اقدم لغت مکتوبۃ فی التاریخ، کہ تاریخ میں، ہسٹری میں جو سب سے قدیم ترین لکھی جانے والی لینگویج ہے، زبان ہے، وہ کون سی ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن یہ سیکنڈ ہوگا کہ اللغۃ الصینیہ، چائنی لینگویج جو ہے، چائنیز، یہ دنیا کی سب سے قدیم ترین لکھی جانے والی زبان ہے جس کے آثار ملتے ہیں۔ اس کے بعد کویسچن نمبر 5 ہے کہ ادیب اعمی لقب بعمید الادب العربی من ہوا؟ ادیب اعمی، نبینا ادیب، لقب بعمید الادب العربی، جو کہ عربی ادب کے ڈین کے نام سے مشہور ہوا، جس کا لقب تھا امید الادب العربی، من ہوا؟ یہ کون ہے؟ مروی ہے، بشار بن برد، طٰہٰ حسین، یا کہ شکیب ارسلان؟ تو اس کا کریکٹ آپشن یہی ہے کہ طٰہٰ حسین۔ طٰہٰ حسین جو ہے یہ اس کا لقب ہے امید الادب العربی۔ طٰہٰ حسین کا یہ بھی مصر کا ہی ادیب ہے، اور اعمال سے مراد یہ اس کی حالات زندگی میں کہ 20ویں صدی کے مؤثر مصری ادبا اور دانشوروں میں سے یہ ایک تھا، اور ان کی حیثیت عرب دنیا میں نشاط ثانیہ اور جدیدیت کے رہنماؤں کی سی ہے، کہ طٰہٰ حسین کی جو حیثیت ہے عربی لٹریچر میں، اس کو کیوں امید الادب العربی کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ نشاط ثانیہ اور جدیدیت کے رہنما جو تھے، جنہوں نے عربی ادب کو دوبارہ از سر نو زندہ کیا، ان میں طٰہٰ حسین کا بھی نام ہے، اس کا شمار ہوتا ہے، اور عربی ادب کا یہ ڈین کہلاتا ہے، اور 3 سال کی عمر میں یہ نابینا ہو گئے تھے طٰہٰ حسین۔
مادرزاد نبینا نہیں تھے، بلکہ 3 سال کی عمر میں یہ نبینا ہوئے تھے۔ اور بشار بن برد جو تھا یہ پیدائشی نبینا تھا، اس کا تعلق عصر العباسی سے ہے۔ بشار بن برد کا یہ پیدائشی نبینا تھا، اور طٰہٰ حسین جو ہے یہ 3 سال کی عمر میں نبینا ہوئے تھے۔ اور عربی زبان و ادب میں بین الاقوامی سطح پر یہ طٰہٰ حسین ایک معتبر حوالہ مانے جاتے ہیں۔ بین الاقوامی انٹرنیشنل لیول پہ طٰہٰ حسین کا جو ہے یہ نام ہے ایک۔ اور پیدائش ان کی جو ہے وہ 1899 میں ہے، اور وفات ان کی 1973 میں قاہرہ مصر میں۔ ان کا تعلق بھی مصر سے ہے۔ 1973 میں ان کی وفات ہوئی قاہرہ مصر میں، کائرو۔ سر پیدائش کتنی بتائی؟ اس کی 1889 ہے، 1899 میں مصر میں ہی پیدا ہوئے ہیں۔ اور ان کی جو پی ایچ ڈی کا رسالہ تھا، وہ انہوں نے جو تصنیف کیا، پی ایچ ڈی جس سبجیکٹ میں کی ہے، یا ان کا جو تھیسس تھا پی ایچ ڈی کا، وہ رسالہ ابن خلدون پر انہوں نے لکھا تھا۔ رسالہ ابن خلدون پر لکھا تھا، اور پی ایچ ڈی کی اپنا مکمل کی تھی ابن خلدون کے حوالے سے۔ اور سربون یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی انہوں نے۔ کتابیں جو ان کی مشہور ہیں طٰہٰ حسین کی، وہ تقریباً ایک ایم سی کیوز آپ ایم فل کر لیں، پی ایچ ڈی کسی بھی لیول پہ چلے جائیں، طٰہٰ حسین کے بارے میں ایک ایم سی کیوز جو ہے 1-2 یہ لازمی پوچھے جاتے ہیں۔ کیا؟ یونیورسٹی کا نام بتا سربون دیجیے، یونیورسٹی، طٰہٰ حسین کی۔ سربون یونیورسٹی تھی۔ دو کتابیں انہوں نے جو تصنیف کی، پلیز مائک آف کیجیے اپنے۔ جی دیکھیں، اس نے 2 کتابیں لکھی تھیں۔ پہلی جو اس پر اعتراضات ہیں کہ بین الاقوامی طور پر ان کی جو شخصیت ہے ان پر اعتراضات بھی ہوئے طٰہٰ حسین پر، وہ اس لیے کہ پہلے انہوں نے جو بک لکھی تھی فی الادب الجاہلی، اور پھر فی الشعر الجاہلی۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ عربی ادب کا جو شاعری ہے، پوئٹری ہے، وہ فیبریکیٹڈ ہے، بعد میں بنائی گئی ہے۔ تو فی الشعر الجاہلی یہ کتاب لکھی، اور اس پر جو شاعری تھی عصر الجاہلی کی، اس پر اعتراضات کیے انہوں نے۔ پھر اس کے بعد جو اس کا لٹریچر تھا، نثر تھی، خطبات وغیرہ تھے، ان پر بھی اعتراض کیا۔ تو اس کی دونوں کتابیں جو ہیں وہ بین ہوئیں۔ مصر میں پارلیمنٹ میں باقاعدہ طور پر متفقہ قرارداد منظور کی گئی، اور اس کی جو کتاب تھی فی الشعر الجاہلی، اس کو بین کر دیا گیا مصر میں۔ تو فی الادب الجاہلی بھی اس کی بک ہے، اور فی الشعر الجاہلی، اور مستقبل ثقافت فی مصر، کہ مصر میں جو ثقافت ہے اس کا مستقبل کیا ہے۔ حدیث الاربعہ، بدھ کے دن جو یہ لیکچر ڈیلیور کیا کرتا تھا، دوستوں کے ساتھ جو باتیں کیا کرتا تھا۔ حدیث الاربعہ یہ بھی اس کی مشہور کتاب ہے۔ دعاء الکروان، دعاء الکروان یہ اس کا مشہور ایک ناول ہے، جس میں ایک بچی کا حالات زندگی اس نے بیان کیے۔ وہ غریب تھی اور لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، تو اپنا اس کے حوالے سے اس نے یہ بیان کیا ہے۔ الشیخان یہ اس کا مشہور ہے، جس میں حضرت بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی ان کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ الشیخان بھی اس نے تصنیف کیا ہے، اور یہ سلیبس میں بھی شامل ہے، ایم اے کے سلیبس میں۔ اور علی ہامش السیرہ یہ بھی اس کی کتابیں ہیں۔ الحب الدائی، الفتنۃ الکبریٰ، الایام، الایام اس کی آٹو بایوگرافی ہے، جس میں اس نے اپنے حالات زندگی وغیرہ بیان کیے الایام میں۔ اور ما ابی العلا مورفی سجنہ، کہ ابو العلا کے ساتھ قید میں۔ اور ما وراء النہر یہ اس کی مشہور کتابیں ہیں۔ تقریباً ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایک لازمی ایم سی کیوز وہ پوچھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ما هو البحر الذي زاده الاخفش على بحور الخلیل، کہ اخفش نے کس بحر کا اضافہ کیا تھا خلیل کی بحور پر۔ تو یہ اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہے کہ متدارک، یہ ہم کر چکے ہیں پہلے علم العروض میں، تو اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے الشاعر الذي اشتہر بوصف الخمر، کہ وصف خمر میں کون سا شاعر مشہور ہے، تو اس کا 4 آپشن کریکٹ ہوگا کہ ابو نواس حسن بن ہانی یہ مشہور ہے اس کا وصف بیان کرنے میں۔
پھر اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 8 کہ ما اسم دیوان ابی القاسم الشابی، ابو القاسم الشابی کا جو دیوان ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا کریکٹ آپشن 3 ہوگا کہ امانی الحیات۔ امانی الحیات اس کا ہے ابو القاسم الشابی کا۔ کویشچن نمبر 9 ہے کہ بما لقبت عائشہ عبد الرحمن الناقدہ الکاتبہ المصریہ، کہ عائشہ عبد الرحمن جو کہ ناقدہ بھی ہیں، الکاتبہ المصریہ مصری کاتبہ ہیں، ان کا لقب کیا ہے، کس نام سے جانا جاتا ہے انہیں؟ تو عائشہ عبد الرحمن کا جو لقب ہے یہ بنت الشاتی، دریا کا کنارے کو کہتے ہیں شاتی، تو بنت الشاتی یہ ان کا لقب ہے عائشہ عبد الرحمن کا۔ اس کا 4 آپشن کریکٹ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہے اینا وقع الخاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یدی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر تھی، انگوٹھی تھی، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے کس کنویں میں گری؟ بیر روما ہے، بیر عریس ہے، بیر زمزم ہے، بیر ہا۔ تو اس کا 2nd آپشن کریکٹ ہوگا کہ بیر عریس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انگوٹھی مبارک تھی وہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ سے بیر عریس میں گری۔ تو 2nd آپشن اس کا یہ کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 11 ہے کہ الخلیل یرا ان الحمزہ تخرج من اقصی، کہ خلیل نے دیکھا کہ حمزہ جو ہے وہ ادا ہوتا ہے کہاں سے؟ حلق سے، الصدر، الفم یا کہ اللسان۔ تو اس کا 1st آپشن کریکٹ ہوگا کہ حلق سے، کہ من اقصی الحلق، حلق کے سب سے نچلے درجے سے، حلق کے سب سے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے حمزہ ہا۔ اور شاید کا پوچھا بھی تھا کسی نے کہ کل جو ٹیسٹ شاید سینڈ کیا گیا اس میں کہ حروف حلقی 6 ہیں، تو ٹیسٹ میں شاید 5 لکھے ہوئے یا اس پہ کریکٹ کیا ہوا ہے، تو حروف حلقی جو ہیں وہ 6 ہی ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا، حروف حلقی ٹوٹل 6 ہیں۔ تو اگر وہ لکھا گیا ہوگا کسی وجہ سے، یا مثلا ٹائپنگ میں کوئی مسٹیک ہوگی تو اس لیے اس کو آپ درست کر سکتے ہیں۔ حروف حلقی جو ہیں وہ 6 ہیں، اور خلیل نے 6 ہی لکھے ہوئے تھے وہاں پہ بھی۔ پتہ نہیں، مجھے کسی نے سینڈ کیا، کہتے ہیں کہ 5 ہیں، آپ نے بھیجے، سر 6 ہی لکھے گئے۔ پتہ نہیں، شاید پھر وہ اچھے طریقے سے کسی نے دیکھا نہیں ہوگا۔ ہم نے بھی تقریباً 2-3 دفعہ کیے ہیں، 6 ہی بتائے ہیں، پہلے بھی جو علم الاسوات میں بھی اور بعد میں بھی 6 ہی ہوتے ہیں سر۔ جی۔ اس کے بعد ہے کہ قسم العرب الحروف العربیہ الی اقسام ومنها، عربوں نے حروف جو عربیہ ہیں ان کو تقسیم کیا ہے کتنی اقسام میں؟ تو 2 اقسام میں تقسیم کیا تھا، الحروف الصحیحہ ہیں اور حروف المعطلہ، کلاہما صحیح، تو اس کا 2nd آپشن کریکٹ، 3rd آپشن کریکٹ ہوگا کہ کلاہما صحیح، حروف صحیحہ اور حروف معطلہ۔ عرب ان کو 2 اقسام میں عربی حروف کو تقسیم کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے یہ علم الصرف والنحو کا ہے کہ تنقسم الکلمۃ الی، کہ کلمہ جو ہے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے قسمین، 3 اقسام، 4 اقسام۔ تو اس کا 2nd آپشن کریکٹ ہوگا کہ کلمہ جو ہے اس کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے، یا تو وہ اسم ہوگا، فعل ہوگا، یا پھر حرف ہوگا۔ تو تنقسم الکلمۃ الی 3 اقسام۔ یہ انواع اسم المعرفہ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ پر حروف معطلہ کون سے ہوتے ہیں اور یہ حروف سیاہ، ان دونوں میں فرق بتا دیں تھوڑا سا۔ حروف علت، اوکے حروف سر۔ مدہ، واو الف اور یا۔ حروف مدہ جو ہے نا 3، واو الف اور یا، اسے حروف معطلہ کہتے ہیں، معطلہ بھی کہتے ہیں اور معطلہ۔ یہ حروف علت جو ہے واو الف اور یا کو۔ اس کے بعد ہے انواع اسم المعرفہ ہی کہ اس میں معرفہ کی کتنی اقسام ہے، تو یہ بھی ہم کر چکے ہیں، یہ
20 کے پیپر میں بھی پوچھا جا چکا ہے، اوپر لکھا ہوا ہے کہ سب آتا اقسام، کہ اسم المعرفہ کی 7 اقسام ہوتی ہیں. اور من افعال الناقصہ الذی یدل علی التحول، کہ افعال ناقصہ میں سے وہ کون سا فعل ہے جو کہ تحویل تبدیلی پر دلالت کرتا ہے. تو یہ سارا. اس کے بعد ہے اقسام البلاغہ. بلاغت کی کتنی اقسام ہیں؟ 4 5 3 یا کہ 6. تو بلاغت کی ہم نے اقسام جو پڑھی تھیں یہ 3 اقسام ہیں. اس کی میجر جو برانچیز ہیں 3 اقسام. سب سے پہلے ہے علم البیان ہے، پھر پہلے جو ہے وہ آئے گا علم المعانی ہے. علم البیان لاسٹ پہ علم المعانی ہے. جی علم البیان اور جی علم بدی لاسٹ میں. علم البیان ہے، علم المعانی اور علم البدی. 3 اس کی جو ہے میجر ہے اقسام اس کی علم البلاغت کی. اس کے بعد ہے یشترط فی فصاحت ترکیب ان یسلم من، کہ فصاحت ترکیب کے لیے یہ شرط ہے، یہ ضروری ہے کہ وہ ان یسلم من، کہ وہ سلامت ہو کن چیزوں سے؟ 2 تعلیف سے، تنافر الکلمات سے، تاکید لفظی سے، کلھا صحیح. تو کتنی اقسام کی تھیں ہم نے کہ ترکیب کی فصاحت کے لیے یا کلام کے فصیح ہونے کے لیے؟ 3 اقسام. جی، کہ ظوف تعلیف سے خالی ہو، تنافر الکلمات نہ ہو اس میں، اور تاکید لفظی. تاکید لفظی سے مراد ہے پیچیدگی لفظوں کی. تاکید کا معنی لفظی پیچیدگی اس میں نہ ہو. تنافر الکلمات کے غیر مانوس اور جو غریب الفاظ ہیں اس کا استعمال نہ ہو. ظوف تعلیف سے مراد ہے کہ جو بھی آپ کی عبارت ہوگی یا کلام ہوگا وہ صرف و نحو کی جو اصول ہیں، پیٹرن ہیں، ان کے مطابق ہو. نحوی اصولوں کے مطابق اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر وہ ظوف تعلیف کہلائے گا. تو کلام کی درستگی کے لیے یا فصاحت ترکیب کے لیے یہ تینوں چیزیں جو ہیں ان سے خالی ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے عدد و ارکان التشبیہ. تشبیہ کے ہم نے ارکان کتنے تھے؟ یہ اس کا سیکنڈ آپشن کریکٹ ہوگا کہ 4 ارکان ہیں. اس کے 4 ارکان ہوتے ہیں تشبیہ کے. لاسٹ میں دیکھیں کہ من القاب الابیات یقال انہ بیت مشتور، کہ من القاب الابیات، ابیات کے کچھ نام ہیں، یقال کہا جاتا ہے، انہ ان میں سے، بیت مشتور کہ یہ بیت مشتور ہے. والمراد منہ، بیت مشتور سے کیا مراد ہے؟ ما ذہب نصفہ، ما ذہب ثلثاہ اور دیگر جو ہے. تو اس کا فرسٹ آپشن کریکٹ ہے کہ ایسا شعر جس کا نصف، ما ذہب نصفہ، ایسا بیت یا ایسا شعر جس کا نصف جو ہے وہ ذکر نہ کیا گیا ہو تو اس کو بیت مشتور کہتے ہیں. مثلا آپ ایسے کہہ لیں کہ اس کا شطر الاول جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہو، دوسرے کا کسی کو نالج نہ ہو، یا وہ دوسرا حذف ہو چکا ہو، دوسرا الشطر الثانی یا دوسرا مصرع جو ہے اس کا وہ نہ یاد ہو رہا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں بیت المشتور. طارق عزیز کا جو پروگرام تھا اس میں اس طرح کے وہ کویسچن کیا کرتا تھا. ایک میں نے وہ سنا تھا پروگرام اس کا، تو اس میں اس نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. اس طرح ایک مصرع وہ کہتا تھا کہ آپ دوسرا کہتا تھا کہ جو آڈینس ہوتے تھے بیٹھے ان سے کہتا تھا کہ اس کا دوسرا جو ہے وہ مکمل کریں، شروع میں کون سا آئے گا. تو ایک مصرع جو ہے اس کو بیان کر دینا، تو اس کو بیت مشتور کہتے ہیں. جی میں نے خود ہی میوٹ کیا ہے، وہ آ گیا تھا انڈے بیچنے والا تو اس کی آواز زیادہ آ رہی تھی. نیکسٹ کویسچن ہے کہ من القائل، یہ کس نے کہا کہ انما الشعر کلام، کہ شعر جو ہے وہ ایک کلام ہے. فمن الکلام خبیث و طیب، کلام میں خبیث و طیب، کہ اس کا شعر جو ہے یہ کس نے کہا ہے کہ وہ ایک کلام ہے، اور فمن الکلامی، کلام میں خبیث
و طیب عمدہ چیز بھی ہوتی ہے اور بری چیز جو ہے. تو حسان بن ثابت، کعب بن زہیر، محمد بن عبداللہ رضی اللہ تعالی، محمد بن عبداللہ بن رواحہ، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الشعر کلام، کہ شعر جو ہے وہ بھی ایک کلام ہے، وہ اس کا اچھا اچھا ہے اور برا اس کا برا ہے. تو اگر بعض اوقات جو پروفیسر حضرات ہیں وہ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ حل نقد موجود فی العصر الجاہلی او عصر الاسلام، کہ جو یہ نقد ہے یہ کیا یہ موجود تھی عصر الجاہلی میں یا عصر الحدیث میں یا اس کے بعد جو ہے عصر الاسلام میں. تو پھر استشہاد کے طور پر بتانا ہوتا ہے کہ جی ہاں نقد جو ہے یہ فن یہ موجود تھا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاعری کو سنا بھی اور ان کے بارے میں اپنی رائے بھی کا اظہار بھی کیا. اسی طرح ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ جو ہیں انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے دیگر شعراء کے بارے میں، اور وہ شعر کو سن کر ان پر تنقید کیا کرتے تھے، نقد کیا کرتے تھے. تو یہ نبی کریم سر صلی جی اللہ یہاں پر استشہاد کے لیے صوفی اکاز والی بات بتا سکتے ہیں؟ مثلاً اس میں دیکھیں نا کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ مثلا ایم اے کے سلیبس میں جو نقد کا پیپر ہے اس میں یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ نے جب طرافت ابن العبد کا یہ شعر سنا تھا کہ ستبدی لک الایام ما کنت جاہلا ویأتیک بالاخبار من لم تزودی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ھذا من کلام النبوہ. اس کا شعر سن کر آپ نے فرمایا کہ یہ نبوت کے کلاموں میں سے ایک کلام ہے، کہ ایسی بات ہے کہ جیسے انبیاء کی کوئی بات ہوتی ہے نا جس پیمانے پہ یا جس بلند سطح پہ وہ بات کرتے ہیں، اسی طرح یہ طرفہ کا جو بات ہے، یہ قول، یہ مصرع ہے، یہ بھی اسی لیول کا ہے کہ ستبدی لک الایام ما کنت، ان قریب زمانہ جو ہے وہ تیرے لیے وہ چیزیں ظاہر کرے گا جن سے تو جاہل ہے. وَيَأْتِيَكَ بِالْأَخْبَارِ مَن لَّمْ تُزَوِّدِ، اور تیرے پاس ایسی خبریں آئیں گی کہ جس کی تو نے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی. اور آپ اگر اس کو موت کے بارے میں یا مرنے کے بعد پر لے جائیں تو اس میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ انبیاء بھی اسی کا درس دیتے تھے آخرت کے بارے میں. اور اسی طرح عمر بن کلثوم کا ایک شعر ہے کہ وَإِنَّا سَوْفَ تُدْرِكْنَا الْمَنَايَا مُقَدَّرَةً لَنَا وَمُقَدَّرِينَ، یہ اسی کا ہے کہ عَلَىٰ حُبِّي بِصَحْنِكَ فَاصْبَحِينَ وَلَا تُبْقِي خَمُورَ الْأَنْدَرِينَ، اسی قصیدے کا ہی کہ وَإِنَّا سَوْفَ تُدْرِكْنَا الْمَنَايَا مُقَدَّرَةً لَنَا وَمُقَدَّرِينَ، کہ ان قریب موتیں جو ہیں اموات وہ ہمیں پا لیں گی، ہم ان کے لیے بنے ہیں اور موت اموات کے لیے اور اموات ہمارے لیے بنی ہیں. تو اسلام یہ بھی کنسیپٹ ہمیں دیتا ہے کہ موت جو ہے وہ برحق ہے. تو بہرحال اس طرح کی جو چیز ہے یہ موجود تھی. اب اس طرح کی جب آپ دیکھیں دو چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ موت کا کنسیپٹ اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ، تو انہی وجہ سے یہ طٰہٰ حسین اور مارگولیت نے کہا تھا کہ یہ جو عربی شاعری ہے جاہلیت کی یہ بعد میں بنائی گئی ہے اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے، اسلام سے پہلے نہیں تھی. اور کہتا تھا کہ جب وہ لوگ اللہ کو مانتے نہیں تھے، بتوں کی پوجا کرتے، اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ جتنی بھی شاعری ہے نا جس میں اسلامی لٹریچر کے حوالے سے اسلامی تھاٹس مل رہے ہیں، خیالات کا اظہار ہو رہا ہے، تو یہ بعد میں بنائی گئی ہے اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے، قرآن و حدیث کو پروموٹ کرنے کے لیے، اور بنا کر اس کو جاہلیت کے جو لوگ تھے شعراء تھے ان کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے. یہ طٰہٰ حسین اور مارگولیت کا نظریہ تھا. تو اس طرح پھر جو بحث کرتے ہیں تو پھر وہ عام لیول کی بحث نہیں ہوتی انٹرویو میں یا اس کے علاوہ، وہ پھر اپ لیول کی ہوتی ہیں چیزیں. نہیں سر پہلے بھی تو انبیاء آئے تھے نا، ان کا بھی تو عقیدہ یہی تھا. جی تو یہی بات کرنے لگے نا. اب آپ کے ساتھ وہ کہیں گے 2017 میں اس طرح کے کویشچن کیے ہیں ہمدانی صاحب نے یہ سارے، کہ کیسے آپ ایک نے آ کے کہہ دیا کہ طٰہٰ حسین یا مارگولیت کہتا ہے کہ اتنا بڑا رائٹر ہے ادب کا، وہ کہتا ہے کہ یہ تو سارا جاہلی دور کا جو سارا لٹریچر جو ہے یہ نقل کیا جب بعد میں بنایا گیا ہے. تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو پھر آپ اپنی طرف سے بھی تیار رہیں نا کوئی نہ کوئی جواب دینے کے لیے. تو بالکل ان میں بھی انبیاء کا ظہور ہوتا تھا
ان سے پہلے بھی انبیاء آئے تھے، اور قص بن سعد الایادی ہے یا دیگر جتنے بھی ہیں، دین ابراہیم پہ بھی لوگ موجود تھے، تو ان کے اعتراضات بھی اور ساتھ ان کے جوابات بھی کرنے ہوں گے۔ سر یہ عصر اسلامی میں جو نقد موجود تھا، اس کی تو آپ نے اگزامپل دیا نا حدیث سے، تو جو جاہلی میں موجود تھا اس کی بھی کوئی ایک اگزامپل دے۔ اس کے بھی الگ سے میں آپ کو پکچر بنا کے سینڈ کروں گا۔ یہ نابغہ جو ہے نا، اس کے لیے جی لگایا جاتا تھا خیمہ، تو یہ نقد کیا کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی واقعات ہیں، میں 2-4 پیجز جو ہیں آپ کو نا اس کے PDF بنا کے سینڈ کروں گا، جس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ امراء القیس کے کچھ اشعار ہیں، اس کا طرفۃ بن العبد کا ہی ہے، اور اس کے بعد لبید بن ربیعہ عامری کے بارے میں، اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں وہ، تاکہ یہ بھی کلیئر ہو جائے ٹاپک۔